کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سینٹیمنٹس کتنے؟ لیکن میں نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے آج سنا کہ سرکار جتنی بھی ریاستی سرکاریں ہیں، یہ ریاستی سرکاروں کی ذمہ داری ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک۔ میں کشمیر میں بھی کہوں گا، میں نے خود بھی ہندوستان بھر میں اور یہاں بھی جمعہ کی نماز پہ یا بڑے دن کی نماز پہ سڑک نماز پڑھی ہے، لیکن کوئی بھی ریاستی سرکار ہر دور میں نے ہر دور میں دیکھا اور ہر کسی کی حکومت میں دیکھا، چاہے وہ ریجنل پارٹی الگ ہوں یا نیشنل پارٹیز ہوں، کہ وہ زیادہ رش ہوتا سڑک پر پڑنے چاہیے۔ تو اس کا دو علاج ہے کہ ہر ریاستی سرکار کشمیر سے کنیا کماری تک وہ عیدگاہ کو بڑھائیں، نماز کی جگہوں کو بہت بڑھائیں اور مسجدوں کو توسیع دینے کی اجازت دیں۔ آج کئی ریاستوں میں مسجد کو نئی تعمیر یا بڑی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے، اور میں یہ آج کی بی جے پی حکومت نہیں کہوں گا، اس سے پہلے بھی بہت ساری نان بی جے پی حکومتوں نے ایسا کیا ہے۔ تو جب تک ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کی سرکاریں کسی پارٹی کی ہو وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے، کسی بھی مذہب کے لیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خالی مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں ہمیں پوری آزادی ہے اپنی مذہب کی عبادت کرنے کے لیے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ان کی آبادی کے حساب سے مسجدیں اور نماز پڑھنے کی جگہ کی اجازت دینی چاہیے، اور پرائیویٹ نہیں ہے، سرکار کو مہیا کرنی چاہیے۔ آزاد صاحب اپنے جموں کشمیر کی پولیٹکس کی بات کریں گے، یہاں کے سیاستدانوں کو کور کرتے اب ہم بھی بڑھاپے کو آ گئے ہیں۔ الیکشنز کے دوران آج ہر لیڈر، ہر پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم جموں کشمیر کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ غلام نبی آزاد ہو، نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھا گیا جب بھی یہاں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تب یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں خلشیں پیدا ہو گئی۔ یہ میں اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں کی سیاسی اتھل پتھل کچھ ایسی لگ رہی ہے، پی جی ڈی اس میں کچھ دراریں پیدا ہو گئی ہے، پی ڈی پی کی اپنی بھی کلیم ہے، نیشنل کانفرنس نے کہا ہم کمپلیٹلی کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جموں کشمیر میں عام طور پر پبلک میٹنگز میں کہتا ہوں کہ شاید 10 سال پہلے تک ہماری ریاست کی ایک پارٹی کہہ سکتی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن آج میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، نیشنل، ریجنل، سب کو حکومت کرنے کا موقع ملا، سب کو A to Z۔ اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، اب لوگ ہی نہیں فیصلہ کر پائیں گے تو اس کو میں کیا کہوں۔ اب سب کو دیکھنا ہے، ترازو میں ڈالنا ہے کہ کس نے اس کی خدمت کی سنسیئرلی، دھوکہ کس نے دیا، جھوٹ کس نے بولا، جھوٹے سلوگنز کس نے بولے، ایکسپلائٹیشن کس نے کی، کس نے کتنا رول کیا اور کتنے رول میں کیا کام کیا۔ تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہمیں عوام پر چھوڑتا ہوں۔ 2019 کو جو چھیڑا گیا ہے پرائم منسٹر کے وزٹ پر، یہ توقع تھی کم سے کم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی جائے گی، اس کا بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں۔ دیکھو، اسٹیٹ ہوڈ کی بات تو پارلیمنٹ کی میں کی ہے، ہو گیا ہے، بعد میں اپوزیشن پارٹیز کی میٹنگ ہے اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا، تو اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ بی جے پی کے A ٹیم B ٹیم C ٹیم ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب آج کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ریپرزنٹیشن بی جے پی کی ہو، اور جو ہم کو B ٹیم کہتے ہیں وہ A ٹیم میں رہ چکے ہیں، منتری بھی اور چیف منسٹر بھی، اور شروعات بڑی سرکار نے کی ہے، اور ایک لیڈر نے تو شروعات ہی وہیں سے کی ہے، بی جے پی کی منتری سے بننے سے ہی بعد میں وہ ریاست میں آئے۔ تو اس لیے غلام نبی آزاد نہ بی جے پی کا چیف منسٹر رہا ہے، نہ بی جے پی کی مدد سے نہ بی جے پی کا منسٹر رہا ہے، اور نہ بی جے پی کے لیے اپنے ہی ایم پی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ سیف الدین سوز کو کس نے پارٹی سے نکالا؟ کیونکہ اس نے بی جے پی کو پارلیمنٹ میں
वोट देने से इनकार किया था। तो वो पार्टी अपने आप को क्या कहती, ए टीम के सुपर ए टीम। आखिरी बात, क्या और वो टीमें अभी भी कोशिश कर रही हैं। फर्क इतना है, मुझे अगर होम मिनिस्टर से मिलना होगा और प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा, मैं दिन में कहूंगा और मैं अपना काम नहीं कहूंगा। मैं लोगों को अनाज नहीं है, जैसे मकान तोड़े गए थे तो मैं मिला होम मिनिस्टर से, दिन में मिला 12 बजे। लेकिन जो लीडर अपने आप को टीम से बाहर निकलना चाहते कि हम छाने वाला भूल गया होगा, वो रात के 12 बजे के लिए टीम मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, ताकि कश्मीर वाला हमारा सिलसिला भी जारी रहे और यहाँ वाला दिल्ली वाला सिलसिला भी रहे। आजाद साहब, इसमें हम क्लियरेंस चाहेंगे। नहीं, Last time, if I'm not wrong, ये बात शायद आपने फारूक अब्दुल्ला के against नहीं, मैंने किसके But he denied ना the statement. नहीं, जिसके बारे में भी कहा है उनको मालूम है। आखिरी बात, क्या मोदी वेव का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस पे होगा? देखो, जम्मू कश्मीर एक अलग है हमारे मुल्क की दूसरी रियासतों से। यहाँ का ये कहना कि किसका इम्पैक्ट एक पार्टी का होगा, वो मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारी आबादी उस तरह की है, कंपोजिशन इसकी इस तरह की है, तो ये कहना नामुमकिन है कि किसी की एक की वेव हो। सर, इलेक्शन कमीशन का एक्सपेक्टेड विजिट है 12 तारीख से। कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में जाता है जहाँ इलेक्शन होता है। होपफुली डेट्स भी मेंशन प्रॉपर्ली शायद। अब वो जाने, उनका काम हो। आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसका भाई?